ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ زینا مزین کر دی گئی، خوش نما بنا دی گئی، للناس لوگوں کے لیے، حب محبت، الشہوات جو انسانی نفس کو پسند ہیں، الشہوات اس کے لیے اردو کا جو لفظ ہے تھوڑا سا مشکل لفظ ہے، مرغوبات نفس، جو چیزیں انسانی نفس کو مرغوب ہیں، پسند ہیں، ان کی محبت انسانوں کے لیے مزین کر دی گئی، انسانوں کے لیے خوشنما بنا دی گئی۔ زین للناس حب الشہوات من النساء، حب الشہوات لوگوں کے لیے جو چیزیں انسانی نفس کو اچھی لگتی ہیں ان کی محبت لوگوں کے لیے خوشنما بنا دی گئی، مزین کر دی گئی، ان کے اندر ڈال دی گئی۔ اور وہ کون سی ہیں؟ جو انسانی نفس کو بھاتی ہیں اور جن کی طرف انسان بھاگتا ہے اور جن کے پیچھے اپنی ساری صلاحیتیں اور توانائیاں صرف کرتا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ من النساء عورتیں، والبنین اور بیٹے، والقناطیر اور ڈھیر، المقنطرہ جمع کیے ہوئے، والقناطیر المقنطرہ جمع کیے ہوئے ڈھیر، من الذہب سونے کے، والفضہ اور چاندی کے، سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیر، والخیل اور گھوڑے، المسومہ چنے ہوئے، اور چنے ہوئے گھوڑے، والانعام اور مویشی، والحرث اور کھیتی، والحرث اور کھیتی، والانعام مویشی، والحرث اور کھیتی۔ ذالکہ یہ سب، متاع ساز و سامان ہے، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا، ذالکہ متاع الحیات الدنیا یہ سارا دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسانی فطرت بنائی ہے اس انسانی فطرت میں کچھ چیزوں کی کشش رکھی ہے، کچھ چیزوں کی طرف میلان، اٹریکشن رکھی ہے، انسان ان چیزوں کی طرف بھاگتا ہے، انسان کا دل کرتا ہے کہ یہ چیزیں میرے پاس ہوں اور زیادہ سے زیادہ ہوں۔ جن چیزوں کی طرف بھاگتا ہے انسان، جن کے پیچھے بھاگتا ہے، کون کون سی چیزیں ہیں؟ عورتیں ہیں اور اولاد ہے اور جمع کیے ہوئے سونے چاندی کے ڈھیر، اس سے مراد مال و دولت ہے۔ آج کل کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اکاؤنٹس جو بھرے ہوئے ہیں آپ کے ریال سے، یورو سے، پاؤنڈ سے اور ڈالر سے، اور خیل المسومہ چنے ہوئے گھوڑے، پہلے زمانے میں سواری کے لیے گھوڑے استعمال ہوتے تھے، آج گاڑی ہے، بہترین گاڑیاں، والانعام والحرث، انعام اور حرث یہ بزنس ہے، کاروبار ہے آج کل کے دور میں زیادہ تر،
پہلے زمانے میں مویشی اور کھیتی باڑی یہ زیادہ ہوتی تھی، لیکن آج کل کے زمانے میں بزنس ہے اور کاروبار ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے پیچھے انسان بھاگتا ہے، جن کے لیے تگ و دو کرتا ہے. لیکن یہ سب کیا ہے؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی کا ساز و سامان. واللہ، اور اللہ، عندہ، اس کے ہاں، حسن المآب، بہت اچھا ٹھکانہ ہے. اور اللہ کے ہاں بہت اچھا ٹھکانہ ہے جنت کا. قل، اگلی آیت پڑھ لینا تو یہ آخری جملہ زیادہ واضح ہو جائے گا. اللہ کے ہاں بہت اچھا ٹھکانہ ہے، یہ جملہ واضح ہو جائے گا. قل، آپ کہیے لوگوں سے، آپ انسانیت کو کہیے، اُنبئ، کیا میں بتاؤں، بکم، کم، تمہیں، اُنبئکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، بخیر، کہیں بہتر چیز، من ذالکم، ان سے، کیا میں تمہیں ان سے کہیں زیادہ بہتر چیز بتاؤں، للذین، ان لوگوں کے لیے، اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو اللہ کے متقی، اللہ سے ڈرنے والے بنے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے بنے. ان کے لیے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، جنات، جنتیں ہیں، جنتیں ہیں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، تجری من تحتہا الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین، اور وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا، ان جنتوں میں، وازواج، اور جوڑے ہوں گے، مطہرہ، پاکیزہ، ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑھ کر کہ اللہ کی رضامندی انہیں نصیب ہوگی، اللہ کی رضامندی ان کو نصیب ہوگی. واللہ، اور اللہ، بصیر، دیکھ رہے ہیں، بالعباد، اپنے بندوں کو. وہ جو تھا نا پچھلی آیت میں، اور اللہ کے ہاں بہت اچھا ٹھکانہ ہے، وہ بہت اچھا ٹھکانہ یہ ہے. اب جب دونوں آیات کو ملاتے ہیں ہم تو خلاصہ یہ بنتا ہے، جو شخص دنیا میں عورتوں کے پیچھے بھاگے گا اور مال و دولت کے پیچھے بھاگے گا اور گاڑیوں کے پیچھے اور زمین کے پیچھے بھاگے گا اور پیسے کے پیچھے بھاگے گا دنیا کے اندر، تو وہ اپنی آخرت برباد کر بیٹھے گا. اور جو اللہ کی فرما برداری والی اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے والی زندگی گزارے گا، اس کو اللہ آخرت میں جنت نصیب فرمائیں گے. مال کے پیچھے بھاگنے والے کو جنت نہیں ملے گی، عورتوں کے پیچھے بھاگنے والے کو جنت نہیں ملے گی، گاڑیوں اور ان چیزوں کے پیچھے اور دولت کے پیچھے اور جائیدادوں کے پیچھے بھاگنے والوں کو جنت نہیں ملے گی. جنت ان کو ملے گی جن کی زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزرے گی اور جو اللہ کے پیچھے بھاگیں گے، جو اللہ کی طرف بھاگیں گے. آپ ان سے کہیے میں تمہیں بتاؤں ان سب سے بہتر. حالانکہ دل کرتا ہے ان کے پیچھے بھاگنے کو، انسان اپنی ساری توانائیاں ان چیزوں پہ لگاتے ہیں، زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں اس چیز کو، زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں اس چیز کو. اور حقیقت یہی ہے کہ ہم جب اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کی پرورش میں انہی چیزوں کو ان کا ٹارگٹ اور ان کا ہدف اور ان کا مقصد بناتے ہیں. اور جو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں تو یہ تعلیم عمومی طور پر ان کو یہی ٹارگٹس دیتی ہے، بنگلہ، گاڑی، اچھی نوکری، بیوی، بچے. اسے کہا جاتا ہے برائٹ فیوچر، روشن مستقبل، اس کو کہا جاتا ہے. قل، آپ کہیے، اُنبئکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، بخیر من ذالکم، ان سب سے بہتر، للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا، جو اپنے رب سے ڈر کر زندہ رہے. ان کے لیے کیا ہے؟ جنات، ان کے رب کے ہاں ان کے لیے جنتیں ہیں،
تجری بہتی ہوں گی من تحتہا ان کے نیچے سے الانہار نہریں خالدین فیہا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے. اچھا یہ ساری چیزیں جو بیان ہوئی ہیں ان کی کشش بھی اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے. اگر انسان ان سب چیزوں کو اپناتا ہے، وہ اس کے پاس گاڑی بھی ہے، اس کے پاس شاندار گھر بھی ہے، اس کی شادی بھی ہوئی ہے، اور ایک نہیں وہ 2 کرتا ہے، وہ 3 کرتا ہے، وہ 4 کرتا ہے، 4 بیویاں بھی ہیں اس کی، اور اس کے بچے بھی ہیں، اور اس کا گھر بھی ہے، اور اس کا کاروبار بھی ہے، لیکن ان سب کے اندر وہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، تو یہ اس کے لیے سونے پہ سہاگا ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں بھی حاصل کر رہا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بھی اپنے آپ کو بچائے ہوئے. اور دنیا میں آپ کو ایسے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ملیں گے جنہوں نے یہ سب کچھ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری اور نیکی اور تقوی میں حاصل کیا. یہ سب کچھ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، لیکن مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ آپ کی فرما برداری اور آپ کی اطاعت اور آپ کی رضا، پھر یہ سب چیزیں مل جاتی ہیں. لیکن اگر مقصد یہ ہو کہ نہیں اچھا گھر، اچھا مکان، جائیداد، پراپرٹی، یہ بیلنس، میرا نام، یہ مقصد ہو، تو پھر یہ چیزیں تو ملیں یا نہ ملیں تو خدا نہیں ملتا، پھر اللہ کی رضا نہیں ملتی، پھر جنت نہیں ملتی. پھر اللہ بندے کو انہی چیزوں میں کھپا کے رکھ دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ بندے کو انہی چیزوں میں کھپا کے رکھ دیتے ہیں. سب سے بہتر چیز میں تمہیں بتاؤں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے رب کی نافرمانی سے بچایا، ان کے رب کے ہاں ان کے لیے کیا ہیں؟ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، اور وہ ہمیشہ ان جنتوں اور ان نہروں میں رہیں گے. وازواج مطہرہ، ان کو بڑے پاکیزہ جوڑے ملیں گے. ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا ملے گی. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں. الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یقولون، جو کہتے ہیں، جن کے بارے میں کہا نا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ہاں اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، آمنا، ایمان لائے، اننا آمنا، اے اللہ ہم ایمان لائے، فاغفر، بخش دیجئے، لنا، ہم سے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، فاغفر لنا ذنوبنا، ہم سے ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، وقنا، اور ہمیں بچا لیجئے، عذاب النار، آگ کے عذاب سے. اور اے ہمارے پروردگار ہمیں آگ کے عذاب سے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے. یہ ڈر ہے نا، اپنے رب کا ڈر ہے نا، کہ اگر ہم ان گناہوں کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوئے تو ہماری بخشش خطرے میں پڑ جائے گی اور ہماری نجات مشکل ہو جائے گی. اس لیے وہ دنیا میں ہی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، اور ہم سے اگر کوئی گناہ ہوئے ہیں تو یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے اور ہمیں آخرت کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے. الصابرین، یہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں. الصابرین، یہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں. صبر کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جو مشکلات آتی ہیں نا، مشکلات آتی ہیں تو ان کو برداشت کرتے ہیں. صبر کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے. صبر کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جو حلال ہے وہ اسی پر اکتفا کرتا ہے، حرام کی طرف نہیں بھاگتا. جو حلال ہے اسی پہ اکتفا کرتا ہے، حرام کی طرف نہیں بھاگتا. یہ بھی صبر ہے. اللہ کے یہ جو بندے ہوتے ہیں نا، مشکل تو آئی اس میں تو صبر کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن جو حلال ان کو میسر ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اسی پر قناعت کرتے ہیں، اکتفا کرتے ہیں، اور حرام کی طرف وہ نہیں بھاگتے. الصابرین، صبر کرنے والے ہوتے ہیں. یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، بعض دفعہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ دنیا کی محبت جو ہے یہ انسان کو کہتی اکساتی ہے، چل دیکھ ساری دنیا کہاں کہاں پہنچ گئی، ساری دنیا کہاں پہنچ گئی ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا کی دیکھا دیکھی لوگ کیا کچھ نہیں کر رہے.
دنیا کی دیکھا دیکھی لوگ کیا کچھ نہیں کر رہے. اس معاشرے میں رہنا ہے جی، لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، سروائیو کرنا ہے. اب میں یہ 2-3 دن پہلے بھی شادی کے وغیرہ کے فنکشن ہوئے، میں حیران رہ گیا دیکھ کر کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو نا ایسے سجا سنوار کے لے کے جا رہے ہیں. کیوں؟ اوروں کی بیٹیاں بھی ایسی آئی ہوں گی تو ہماری بیٹیاں بھی ایسی ہوں، اوروں کی بیویاں ایسی آئی ہوں گی ہماری بیویاں بھی ایسی ہوں. الصابرین، یہ صبر نہیں ہے، یہ تو دنیا کی ہوس کے اندر جو ہے اپنے آپ کو ننگا کرنے والی چیز ہے. اوروں کی بہنیں ایسی آئی ہوں گی ہماری بہنیں بھی ایسی ہوں. الصابرین. ہمارے نمازی ساتھی تھے، ان کی بیٹی کا نکاح تھا تو میں پڑھانے کے لیے گیا. مزے کی بات یہ تھی کہ وہ مجھے کہنے لگے جی آپ نے فلاں ٹائم آ جانا. میں نے کہا جی میں آ جاؤں گا انشاءاللہ. لوگ تو نہیں آئیں گے لیکن میں آ جاؤں گا. کہنے لگے آپ آ جائیے گا. جب میں پہنچا تو بیچارے اکیلے نا پریشان سے بیٹھے ہوئے کرسی کے اوپر. میں نے کہا خیریت ہے، کیا بات ہے، پریشان ہے؟ کہتے آئے کوئی نہیں ابھی تک. میں نے کہا لوگ انشاءاللہ آرام سے آئیں گے. اچھا ہم دونوں فارغ تھے، بات چیت شروع ہو گئی. کہنے لگا جی میں آپ کو بتاؤں باپ کہہ رہا ہے، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے. کہنے لگے کہ میں گھر میں بیٹھا ہوا تو میری بیٹی پارلر سے آئی. کہنے لگے میں نہیں پہچان سکا، میں یوں ہی بیٹھا رہا. تو اس نے سلام کیا تو میں نے دھیان بھی نہیں دیا، پتہ نہیں کون ہے. یہ ان کے اپنے الفاظ کیا ہے جی؟ ہم سب لوگ سارے اس طرح ہوں گے تو ہم بھی اس طرح. الصابرین، وہ لوگ جن کو اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کا ڈر رکھنے والے ہیں، اللہ کا خوف. وہ معاشرے کی رو میں بہتے نہیں ہیں، وہ جیسے لوگ کر رہے ہیں حرام کی طرف جا رہے ہیں وہ بھی حرام پہ نہیں تل جاتے. الصابرین. ہم بہت غلط کر رہے ہیں. جو ماں اس ماحول میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جاتی ہے نا، وہ بچوں کو جہنم کا راستہ دکھا رہی ہے. وہ ماں اپنے بچوں کو جہنم کا راستہ دکھا رہی ہے. کل اس کی اولاد اس سے کہیں آگے بڑھ کر غلط طرز عمل کی حامل ہوگی. لیکن اس میں سب سے بڑا قصور مردوں کا ہے. ان کی زبان بند کر دی گئی ہے. وہ نہیں بول سکتے، وہ نہیں کہہ سکتے کسی کو یہ کیا بدتمیزی ہے، تم کہاں ایسے ماحول جہاں مرد بھی ہوں گے تم اس ماحول میں جا رہی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی. وہ نہیں کہہ سکتے. ان کی جرات ختم کر دی گئی ہے، ان کی زبان بند کر دی گئی ہے. ہاں جی بالکل لگے گا برا، یہ لفظ بہت برے لگیں گے اور ہے ایسا. وہ مجھے شعر یاد نہیں ہے، پتہ نہیں کیا اللہ کی طرف سے مجھے شعر یاد نہیں ہوتا. وہ جو تھا نا اکبر الہ آبادی، انہوں نے کہا تھا کہ پڑی جو نظر چند بیبیوں پر، سر پہ غالباً دوپٹے نہیں تھے، تو غیرت قومی سے گڑ گیا زمین میں. وہ پھر آخر میں کہتا ہے کہاں گیا پردہ، پوچھا جو بیویوں سے کہاں گیا پردہ، کہنے لگی وہ مردوں کی عقلوں پہ پڑ گیا. الصابرین، صبر کرنے والے، یعنی حلال پر اکتفا کرنے والے، اللہ کے دائرے کے اندر رہنے والے اور حرام کی طرف نہ جانے والے. اصل صبر کرنے والے یہ قیامت کے دن، یہ میں نے تمہید اس لیے باندھی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالی ایک اعلان فرمائیں گے، این الصابرون، صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ 70,000 بندہ اٹھے گا، بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ وہ صبر کرنے والے نہیں ہوں گے. کوئی عزیز فوت ہو گیا تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، بس یہ اللہ کا حکم تھا. یہاں تو انسان کرتا ہی کرتا ہے، یہاں تو بے بس ہے، یہاں تو اس کا بس ہی کوئی نہیں ہے، یہاں تو اس کی کوئی مرضی چلتی ہی نہیں ہے، یہاں اس کی کوئی مرضی نہیں چلتی. کوئی فوت ہو گیا، والد فوت ہو گیا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا صبر کے سوا. یہ صبر جو ہے اختیاری نہیں ہے،
یہ تو اضطراری ہے. زیادہ سے زیادہ کیا کر لو گے؟ رو لو گے بس. ہاں صبر یہ ہے آپ کے سامنے حرام کا راستہ کھلا ہے لیکن آپ حرام کے راستے کی طرف نہیں جاتے. آپ کہتے ہیں میں حلال پہ رہوں گا. لوگ کیا کہیں گے؟ کہنے دو لوگوں کو. میرا حساب لوگوں نے نہیں لینا، میرا حساب میرے رب نے لینا ہے. الصابر، یہ صبر کرنے والے، ان کو اللہ فرمائیں گے اٹھو بھائی صبر کرنے والوں. یہ اٹھیں گے، آج تم سے کوئی حساب کتاب نہیں، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ بلا حساب کتاب. والصادقین، سچ بولنے والے. والصادقین، اور سچ بولنے والے. والقانتین، اللہ کی فرما برداری کرنے والے. والمنفقین، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے. والمستغفرین، اور توبہ استغفار کرنے والے. بالاسحار، سحری کے اوقات میں، صبح کے اوقات میں توبہ استغفار کرنے والے. فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ قیامت کے روز اللہ ان کو، یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں. یہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے جنتیں رکھی ہیں، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے. پھر دیکھتے ہیں جی